وہ بھی انسان تھے، گلے سرسبد تھے نوع انسانی کے، عالم بشریت ہی سے تعلق تھا، کتنی بلندیوں تک پہنچے ہیں۔ تو ان سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ قرآن مجید نے اس سے قسم کھا کر کس چیز پر قسم کھائی ہے؟ ہم نے انسان کو بہت بلند مقام پر پیدا کیا ہے، بہت اعلیٰ سرشت ہے اس کی، اگرچہ ثم رددناہ اسفل سافلین، باقی بات اصل یہی ہے کہ پھر گرا ہے تو نیچوں سے نیچے گیا، سب سے نیچے گیا۔ لیکن وہاں بھی یہی ہے کہ یہ عظیم انسان جو ہے، ان کی شخصیتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں، ہم بھی اپنی زندگیوں کو بلند کر سکتے ہیں۔ وی کین میک اور لائف سبلائم، اور ہم بھی جاتے ہوئے اس دنیا سے اینڈ ڈپارٹنگ لیو بیہائنڈ اس فٹ پرنٹس آن دی سینڈز آف ٹائم، اس قدر پیارا لفظ ہے۔ ہم جاتے ہوئے ریت کے، وقت کے اس ریت پر کچھ اپنے نشان قدم، نقش پا چھوڑ سکتے ہیں، اور نقشہ یہ کھینچا گیا کہ جیسے سمندر میں طوفان آ جائے، کوئی جہاز ٹوٹ جائے، شپ ریکڈ، اور وہ کہیں کوئی تختے کے ساتھ لگا ہوا کوئی آدمی جزیرے میں پہنچ جائے، سنسان بیابان جزیرہ ہے، کوئی انسان نہیں، وہاں اگر کسی انسان کے قدم نظر آ جائیں تو اس کی جان میں جان آ جائے گی، انسان ہے اس جزیرے پر، اور وہ اس نقش پا پر چلتا جائے گا کہ کہیں نہ کہیں آبادی میں پہنچ جاؤں گا، کوئی کٹیا مل جائے گی، کہیں نہ کوئی انسان ہوگا۔ تو جیسے اس انسان کی وہ جو ہمت جو ٹوٹی جا رہی تھی، مایوسی، اس میں اس وقت ایک ہمت پیدا ہو جائے گی کہ اسے وہاں پر کوئی نقش قدم انسان کے نظر آ گئے۔ اسی طریقے سے عظیم شخصیتیں جو ہیں، ان سے ہمیں سبق ملتا ہے، انہوں نے وقت کے ریت پر، ریگزار وقت پر اپنے نقوش پائے سے ثبت کر دیے ہیں کہ ان سے ہمیں بھی ہمت بن سکتی ہے کہ جب وہ یہاں تک پہنچے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ بڑا پیارا شعر ہے غالباً عرشی بھوپالی کا، سرخیے خار مغیلاں یہ خبر دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ جہاں جہاں یہ نقش پا ہیں اور خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ چاہے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے اور کانٹوں سے چاہے پاؤں جو ہے زخمی ہو گیا تھا، سرخیے خار مغیلاں یہ بتا دیتی ہے، تیرے دیوانے یہاں آئے، یہاں تک پہنچے۔ تو یہ جو ہے انسان نے جہاں تک رسائی حاصل کی ہے، عظیم شخصیات جو ہیں، ان سے انسان یہ سبق حاصل کرتا ہے۔ یہی مضمون ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ کی طرف آئیے تو عصر اور ان الانسان لفی خسر کے مابین تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، یہ وقت کی چادر جو میرے سامنے تصورات ہے وہ بیان کر رہا ہوں، یہ ایک چادر تنی ہوئی ہے ازل سے ابد تک۔ یہی وقت ہے جو چشمدید گواہ ہے قوموں کے عروج اور زوال کا۔ چشمدید اس زمانے نے، گزرتے ہوئے زمانے نے قوم نوح کو ڈوبتے ہوئے اور ہلاک ہوتے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہی زمانہ ہے جس نے قوم ہود کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ تو چشمدید گواہ ہے، یہ چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے، یہ دیکھتا آ رہا ہے۔ می نگریم و می رویم، جیسے کہ وہ ستاروں کے بارے میں کہیں علامہ اقبالی نے کسی نظم میں کہا، ہم دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں نوع انسانی کو کیا ہو رہا ہے زمین پر، می نگریم و می رویم، ساتھ ہی چل بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آدم کی پوری سرگزشت، اقوام کا عروج و زوال، عذاب الہی، قوموں کا ہلاک و برباد ہو جانا، تہذیبوں کا ابھرنا اور پھر گر جانا، رائز اینڈ ڈکلائن آف رومن امپائر، یہ ساری چیزیں جو ہیں زمانہ چشمدید گواہ ہے، اور یہ گواہ ہے اس پر کہ تمام انسان خسارے میں ہے۔ کیوں کہ آخر کار وہ جو آخرت ہے وہ بھی تو اسی زمانے کا ایک حصہ ہے، اسی میں آئے گی نا۔ جیسے کہ فرمایا گیا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، تو معلوم ہوا کہ وہ جب تک یہ کون و مکان کا سلسلہ قائم ہے، یہ زمان جو اس کی ایک فورتھ ڈائمنشن ہے، یہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ چنانچہ آخرت میں جو ہونا ہے، جنت اور دوزخ کا جو حشر ہونا ہے، اور اگر اس وقت بھی وہ کوئی مثالی جنت کہیں ہے اور مثالی آخرت اور دوزخ بھی کہیں ہے، اور ہے اس لیے کہ حضور کو مشاہدہ کرایا گیا، کون سی جنت، کون سی دوزخ، کون آگ میں جل رہے تھے، کن کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ ظاہر بات ہے یہ عالم مثال کا مسئلہ ہے، ابھی نوع انسانی کو تو جانا ہے، اس سارے مراحل میں سے گزرنا ہے۔ یہ عالم مثال میں جو جنت اور دوزخ ہے، جس کا مشاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا، یہ زمانہ اس کا بھی چشمدید گواہ ہے۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانہ گواہ ہے، یعنی اس زمانے کی قسم، اور قسم کا اصل فائدہ یہ بارہا بیان کر چکا ہوں، گواہی ہے۔
زمانہ گواہ. ہم اللہ کی قسم کھاتے یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے. یا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین. یہ قسم کا مفاد ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. اب ہے آخری جو آیت ہے جو اصل ہمارے لیے اصل میں استثناء عملی اعتبار سے. یہ دونوں آیتیں جو ہیں ان کی حیثیت علمی اعتبار سے چونکانے کے لیے بہت مؤثر، تذکر کا وہ پہلو جو ہے انذار والا پہلو وہ بہت نمایاں. لیکن اب ہمارے لیے سہارا جو ہے امید کا وہ تو یہ تیسری آیت ہے. کوئی بچاؤ کی شکل ہے اس خسران عمومی سے؟ استثناء کوئی ہے؟ کہیں کوئی راستہ ہے جس سے کہ اس ابدی تباہی اور بربادی سے بچا جا سکے؟ ہاں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کے ضمن میں بھی چند چیزیں جو ہیں وہ تو پچھلی مرتبہ تذکر کے لیول پر تو میں عرض کر چکا ہوں. آج جو چند باتیں عرض کرنی ہیں انہیں نوٹ کر لیجئے. در حقیقت یہ چیزیں چار ہیں ہی نہیں، ایک ہی شے ہے جس کے مضمرات کھول کر دکھا دیے گئے. جیسے آم کی گٹھلی، اس میں پورا آم کا درخت ہے. آپ نے زمین میں گاڑی، وہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتے نکلیں گے شروع میں. یہی پتے ہوتے ہوتے اس میں تنا نمودار ہوگا، یہ بڑھے گا، اسی میں شاخیں آئیں گی، پھر پتے آ جائیں گے اور پھر پھل لگے گا. یہ سب کچھ اس گٹھلی کے اندر موجود ہے. لیکن یہ کہ اسی میں سے ظاہر ہوا ہے. باہر سے تو پانی گیا ہے اور کچھ غذا بعد میں جاتی رہی ہے. شے اصل جو ہے وہ تو آم کا درخت آم کی گٹھلی میں تھا. اس اعتبار سے یہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر ایک ہی شے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہیں انہیں صرف ایک لفظ کے حوالے سے بیان کرتا، اور ہمارے منتخب نصاب میں حصہ اول ہی میں جامع اسباق میں چوتھا سبق وہ ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون. اتنے مقامات بلند، یہ تو مقام ولایت ہے نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ تو شان ان کی ہے. اس مرتبہ ولایت پر فائز ہونے کی شرط کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. محض ایمان، لیکن ایمان پر استقامت، جم جانا. ایمان میں سے بھی کسی اور ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اللہ پر ایمان، اس کی ربوبیت پر ایمان، اعتماد، دل کا ٹھک جانا میرا رب وہ ہے. یہ ایک شرط پوری ہو جائے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں. معلوم ہوا محض ایمان پر بھی ہے. لیکن عام طور پر قرآن مجید جو ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو ضرور ذکر کرتا ہے تاکہ مغالطے میں لوگ مبتلا نہ ہو جائیں، محض ایمان کو نہ سمجھ لیں کہ وہ ذریعہ نجات بن جائے گا. حالانکہ محض ایمان اگر حقیقی ہے تو عمل اس کا جز ہے، اس گٹھلی میں سب کچھ موجود ہے. لیکن یہ ہے کہ انسان چونکہ عافیت پسند ہے، بہانہ بنانا چاہتا ہے، گریز کی راہ تلاش کرتا ہے، ذمہ داری سے فرار چاہتا ہے، لہذا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی راستہ نکالتا ہے. قرآن نے سد باب کیا ہے، لا یاتیہ الباطل، یہ باطل حملہ آور نہیں ہو سکتا قرآن پر، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے. یہی وجہ ہر جگہ قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ عمل صالح. اور یہ صورت اس اعتبار سے انذار اور کپ کپی طاری کرنے والی اس لیے ہو گئی کہ وہ عمل صالح میں ایک ہے انسان کا انفرادی عمل، انفرادی نیکیاں، عبادات ہے، زہد ہے، طاعت گزاری ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کا جو مشکل مرحلہ ہے حق کا اعلان، حق کی تبلیغ، اور پھر اس پر جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا اور اس کی بھی تلقین کرنا کہ جھیلو، برداشت کرو. ظاہر بات ہے کہ وہی تلقین کرے گا جو خود برداشت کر رہا ہو، ورنہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ تم صبر کرو اگر وہ خود صبر نہیں کر رہا. معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اس کے مضمرات کو کھول دیا گیا ہے. یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں، بلکہ یوں کہیے ایک ہی صراط مستقیم ہے جس کے یہ 4 سٹیشنز ہیں، 4 مقامات ہیں. ایک ہی سوا سبیل، لیکن اس پر یہ سٹیشن آئیں گے لا محالہ. ایمان حقیقی ہے، عمل صالح لازماً پیدا ہوگا.
عمل صالح محض سراب نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، واقعی ہے، حقیقی ہے، اس سے تواسب الحق اور تواسب الصبر کی شاخیں لازماً نمودار ہوں گی۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان حقیقی ہو اور عمل صالح اس کے نتیجے کے طور پر وجود میں نہ آئے۔ عمل صالح واقعی ہو، حقیقی ہو، اور کہیں رک جائے اپنی ذات تک کبھی نہیں رکے گا، آگے بڑھے گا۔ یہی تواسی ہے۔ اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں خاص طور پر ایک مسئلہ، جو ایک تو سادہ سی مثال سے میں سمجھایا کرتا ہوں، ان چاروں چیزوں کا ایک ہونا۔ دیکھیے، اس کو دینی اصطلاحات سے ذرا علیحدہ ہو کر سوچئے۔ ہر معاملے میں سلیم الفطرت انسان کا رویہ کیا ہوگا؟ کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، صحیح روش کیا ہوگی؟ سب سے پہلے آپ اپنی انتہائی کوشش کریں کہ معاملے کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچے۔ یہ جھگڑا ہے، کوئی مقدمہ ہے، آپ نے ایسے سرسری طور پر فیصلہ کر دیا تو آپ نے بددیانتی کی ہے، آپ نے خیانت کی ہے۔ المستشار و مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امین بنایا گیا، جسے حکم بنایا گیا ہو وہ تو گویا کہ بہت بڑی ذمہ داری پر آ گیا ہے۔ لہذا انتہائی جد و جہد کر کے اصل حقیقت تک پہنچے، پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کرے، چاہے کتنی ہی کڑوی ہو۔ وَلَوْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، وہ کیا؟ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو، لیکن مانو اسے۔ حقیقت سامنے آئے اور کسی مصلحت سے رخ موڑ لیا، معلوم ہوا فیل ہو گئے۔ اب کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے آپ کے پاس، یو آر فیلڈ، اٹرلی فیلڈ۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، فتنے میں گر چکے، پڑ چکے، ختم ہو گئے، یہ پہلے ہی قدم پر فیل ہو گئے۔ حق سامنے آیا اور کسی مصلحت یا کسی خوف کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا، یہاں ناکام ہو گئے۔ لہذا پہلے یہ کہ حق کی تلاش، پھر اسے قبول کرنا، یہ اس کا منطقی سلیم الفطرت انسان کے لیے سیرت و کردار کا لازمی تقاضا۔ تیسرا، اب اس کا اعلان کرو، چاہے گردن کٹتی ہو اعلان کرنے پر، یہ آپ کے کردار کے ثبوت ہوگا۔ اگر آپ خوف کی وجہ سے دب کر رہ گئے، بیٹھ گئے، معلوم ہوا کہ پھر وہ کردار، یہ پھر وہ ہیومن کیریکٹر نہیں ہے، کیریکٹر لیس انسان، اس کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ حق نہ کہہ سکے، حق کا اعلان نہ کر سکے، اور پھر جو آئے برداشت کرو، جھیلو، یہ بالکل ایک منطقی بات۔ اگر نہیں جھیلا، جواب دے گئے، معلوم ہوا ساری جو منزل طے کی تھی آپ نے وہ بھی زیرو ہو گئی۔ اس کو میں اس لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں، وقت کم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قتال سے جس نے پیٹھ موڑ لی، دو استثناء کیے گئے ہیں، متحرفا لقتال اور متحیزا۔ یہ اگر دو شکلیں کے سوا جان بچانے کے لیے بھاگا ہے جو شخص، اس کے سارے اعمال ہفت ہو گئے، ختم ہوا، اس کا ایمان گیا، اس کے عمل صالح گئے، اس کی ساری اب تک کی نمازیں گئی، اس کے ساری نیکیاں ہفت ہو گئی۔ اس لیے کہ یہی تو ٹیسٹ تھا آخری، تمہارے کردار کا تو اصل جو ہے ثبوت یہاں ملنا تھا۔ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں، جھیلتے ہو کہ نہیں، برداشت کرتے ہو کہ نہیں۔ چاروں چیزیں اس طرح منطقی ہیں، اس طرح لازم و ملزوم، اتنی ایک دوسرے میں پیوست کہ کسی طرح سے بھی عقل سلیم جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، آپ وہ ہندی کی چندی نکالیے، منطقی بحثیں کیجئے، اور کہیں کی جو ہے بال کی کھال اتار کر جو ہے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، تو وہ بات دوسری ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ خاص طور پر اس اعتبار سے کہ ایمان اور عمل کے درمیان ربط و تعلق، جو محاضرات قرآنی اس سال حقیقت ایمان کے موضوع پر ہوئے تھے، ان میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ وہ تو چونکہ شاید 5 لیکچرز تھے میرے، لیکن یہاں میں صرف اس میں سے جو تیسرا لیکچر تھا درمیانی، اس کی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ایمان اور عمل ہی کی بات ہے اصل۔ تواسی بھی ایک عمل ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر عمل ہی ہے نا، حق بات کا اعلان کرنا یہ بھی عمل ہی تو ہے، جھیلنا بھی تو عمل ہی ہے۔ تو شے حقیقت میں جب آپ بوائل ڈاؤن کریں گے تو دو ہی چیزیں رہ گئی، ایمان اور عمل۔ آیا یہ لازم و ملزوم ہے؟ ان کا رشتہ جو ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ آیا عمل ایمان کا جز ہے، ایمان میں داخل ہے یا نہیں، یا یہ ایمان پر کوئی اضافی شے ہے، علیحدہ ہے، اینٹیٹیز جدا ہیں؟ یہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں
علم کلام کے بڑے مشکل مسائل میں سے، اور چونکہ اس میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین رحمہم اللہ، اور دوسری طرف ائمہ ثلاثہ اور محدثین کرام رحمہم اللہ، ان کے موقف میں کچھ فرق ہے جو بعض اعتبارات سے تو بہت نمایاں ہے۔ مثلا ایک طرف یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، ایک طرف لا یزید ولا ینقص، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، بظاہر بعد المشرقین، زمین و آسمان کا فرق، بظاہر تضاد۔ الایمان تصدیق و اقرار قول، اور ایک یہ کہ الایمان قول و عمل، بڑا فرق ہے۔ اس اعتبار سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا چونکہ اس پر کچھ لوگوں نے، مولانا مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی نے میرے اس کتابچے پر یہ جو سورۃ العصر پہ میں نے لکھا بڑے اعتراضات کیے، 70 مقامات، وہ سب اسی پر۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی ایک عالم دین تنظیم میں آئے تھے تب بھی وہ کتابچہ تو موجود تھا، وہ تو سن 73 سے چھپ رہا تھا، لیکن پھر اسی پر اعتراضات کر کے وہ تنظیم سے علیحدہ ہو گئے۔ اس پر ایک مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی پورا انہوں نے پڑھا نہیں تھا، کچھ لوگوں نے کچھ نشانات لگا کر ان کو دکھا دیے، اور انہوں نے بھی اس پر مجھ پر ایک تنقیدی شذرہ لکھ دیا تھا بینات میں، اور وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جا کر وضاحت کروں گا، لیکن یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے چونکہ اس پر بہت قیل و قال ہے، تو چونکہ میں نے اس مرتبہ کے معاذات قرآنی میں اس مسئلے کو اپنی امکانی حد تک ٹریش کر کے، اور جتنے بھی ہمارے ہاں مذاہب ہیں، مذاہب سے مراد مسلک، جتنے آراء ہیں، ایمان اور عمل کا باہمی تعلق، آیا عمل ایمان کا جز ہے یا نہیں، داخل ایمان ہے یا نہیں، یہ کوئی اضافی شے ہے یا یہ کہ ایمان میں شامل ہے، اس پر جو 8 رائے ہیں ان کا میں نے احاطہ کیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اختصار کے ساتھ انہیں یہاں بھی بیان کر دوں تاکہ اس درس کے ساتھ بھی وہ چیز ہمارے ریکارڈ پر آ جائے۔ دیکھیے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ 4 گروہ ہمارے ہاں وہ ہیں جو عمل کو ایمان کا جزو لازم سمجھتے ہیں، عمل صالح ایمان کا جز۔ 4 گروہ وہ ہیں جو اسے خارج سمجھتے ہیں، ایمان علیحدہ شے، عمل علیحدہ شے۔ اس کو میں نے ترتیب دیا ہے سمجھانے کے لیے کہ 0 پوائنٹ درمیان میں رکھ لیجئے، پھر ایک طرف لیفٹ اور ایک طرف رائٹ۔ تو آپ نے یہ اصطلاحات سنی ہوں گی، ایکسٹریم لیفٹ، ایکسٹریم رائٹ، اور لیفٹ ٹو دی سینٹر، رائٹ ٹو دی سینٹر۔ یہ ماڈریٹ ہوں گے، سب سے زیادہ ماڈریٹ وہی ہوں گے جو اس درمیانی نقطہ جو ہے 0 سے قریب تر ہوں، داہنی طرف بھی اور بائیں طرف بھی۔ اور ایک بہت بڑا فرق و تفاوت ہو جائے گا ایکسٹریم لیفٹ اور ایکسٹریم رائٹ میں، درمیان میں 2 اور بھی ہیں۔ تو 4 ادھر 4 ادھر۔ اب ذرا ادھر والوں کو نوٹ کیجئے جو عمل کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں۔ ایکسٹریم لیفٹ پر انتہائی گمراہ فرقہ خوارج، وہ اس طرح کا جز سمجھتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اگر کسی سے صادر ہو گیا، مرتکب ہے گناہ کبیرہ کا، تو وہ ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، وہ مرتد ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، مباح الدم ہو گیا، اس کا خون بھی حلال، اس کا مال بھی حلال، اس کی جان بھی حلال۔ یہ ہے ضلوا ضلالا بعیدا، ان کی گمراہی پر امت کا اجماع ہے۔ حالانکہ چونکہ وہ اس انتہائی رائے کے حامل تھے تو نہایت نیک لوگ تھے، نہایت عابد و زاہد لوگ تھے، جن کا نزدیک، جن کا اتنا یعنی ان کا آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ عمل ایمان کا جز، تو ان کے عامل ہونے میں کیا شک ہوگا۔ لیکن اس اپنی انتہا پسندی میں صحیح بات بھی جب انتہا کی طرف چلی جاتی ہے تو بہت بڑی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے، گمراہ فرقہ۔ اس سے ذرا آئیے، اب ہم چل رہے ہیں داہنی طرف، یعنی یہ کہ یہ ماڈریٹ لیفٹ ہے، یہ معتزلہ ہے۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، لیکن کفر میں داخل نہیں ہوا، لہذا کافر یا مرتد کے احکام کا اجرا نہیں ہوگا اس پر، غنیمت ہے۔ یعنی نظری اعتبار سے خوارج اور معتزلہ کو آپ بریکٹ کر سکتے ہیں، عملی اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ کفر میں داخل نہیں ہوا، کہیں بیچ میں ہے، اسے منزلۃ بین المنزلتین کہتے ہیں، وہ یہ درمیان میں نو مینز لینڈ ہے کہیں،
نہ تو وہ اسلام اور ایمان میں ہے، نہ کفر میں درمیان میں لٹکا ہوا ہے، لہذا کافر کے احکام کا اجراء اس پر نہیں ہو سکتا، وہ مرتد نہیں قرار پا سکتا، اس لیے کہ ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا۔ عملی اعتبار سے ان میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا، لیکن نظری اعتبار سے وہ اسے ایمان اور اسلام دونوں سے خارج سمجھتے ہیں۔ انہی کے ساتھ ہے اہل تشیع اور معتزلہ میں تو بہت ہی قرب ہے۔ میں نے ان کو علیحدہ بیان کیا ہے تاکہ وہ ان کے ایک علیحدہ اینٹی رہے، ورنہ بہت قرب ہے۔ اب اس کے بعد آئے آپ جو لیفٹ ٹو دی سینٹر، ماڈریٹ اور مرکز سے قریب ترین، یہ ہمارے ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور محدثین کی پوری جماعت۔ وہ اس کی قائل ہے کہ عمل ایمان کا جز ہے، لیکن گناہ کبیرہ سے ایمان بالکل ختم نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ حصہ اس کا باقی رہ جاتا ہے، وہ اس کی نفی کامل نہیں کرتے۔ اور یہی مضمون جو ہے اسی طرح بڑے شد و مت کے ساتھ امام ابن تیمیہ نے ان کی کتاب کتاب الایمان، بڑی اہم کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی موقف اختیار کیا کہ ایمان کی کوئی نہ کوئی رمق رہ جاتی ہے، لیکن ہے عمل ایمان کا جز، قول و عمل، الایمان قول و عمل و یزید و ینقص، یہ امام بخاری کا موقف ہے، اور یہ صرف امام بخاری کا نہیں، تقریباً تمام محدثین کا۔ اور چونکہ یہ ائمہ ثلاثہ بھی در حقیقت اصحاب حدیث ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، موطا امام مالک اور مسند احمد بن حنبل، یہ تو مشہور کتابیں حدیث کی، اس اعتبار سے یہ ایک لائن ہے۔ اصحاب الرائے میں امام ابو حنیفہ سید الفقہاء اور پھر ان کے متبعین، اور یوں سمجھیے کہ ماتریدیہ جو کہ ان عقائد کے درجے میں ان کے معاملے میں ان کے ساتھ ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ ایمان علیحدہ ہے، اسلام علیحدہ ہے، البتہ یعنی اسلام نہیں، عمل علیحدہ ہے۔ بد عملی کی سزا انسان کو ملے گی اگر اعمال کا پلڑا جو ہے برائیوں کا بھاری ہوا نیکیوں کے مقابلے میں، تو چاہے ایمان ہو سزا بھگتنی پڑے گی، البتہ سزا بھگت کر اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق وہ نکال لیے جائیں گے اور جنت میں داخل کر دیے گے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، یہ رائٹ ٹو دی سینٹر پہ اب ہم آ گئے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، ایکسٹریم لیفٹ خوارج، گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے بھی خارج، اسلام سے بھی خارج، کفر میں داخل، مرتد ہو گئے۔ معتزلہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج، اسلام سے خارج، لیکن کفر میں داخل نہیں، لہذا ارتداد کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوگا، اجرا نہیں ہوگا اس کا۔ محدثین اور ائمہ ثلاثہ، ایمان عمل کا جز ہے، عمل ایمان کا جز ہے، اور بد عملی سے ایمان کی نفی ہوتی ہے، لیکن نفی کلی نہیں، یعنی اس کے اوپر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، اور ایمان کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے۔ یہی امام ابن تیمیہ کا مسلک ہے۔ معتزلہ کے ساتھ جوڑ لیجئے تو اہل تشیع کو، اور محدثین کے ساتھ ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ۔ اب آئیے رائٹ ٹو دی سینٹر، بلکہ اس میں بھی مناسب ہے کہ ہم ایکسٹریم سے چلیں۔ ایکسٹریم پر کرامیہ ہیں، کرامیہ کا ایکسٹریم رائٹ پر ان کا قول یہ ہے کہ محض جس نے نطق بالشہادتین بھی کر لیا وہ بھی ناجی ہے، بس وہ اس کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، سیدھا جنت میں جائے گا۔ الایمان نطق فقط، اس سے اوپر آتے ہیں مرجیہ، تصدیق قلبی اور اقرار باللسان، یہ دونوں ضروری ہیں ایمان کے لازمی جز، لیکن جب تصدیق قلبی ہے کسی بھی درجے میں ہے تو کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی گناہ کی کوئی سزا نہیں ملے گی۔ ان کے قریب ہیں اشاعرہ، بہت قریب، وہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی ہی صرف ضروری ہے، اقرار باللسان بھی لازم نہیں ہے، یہ کوئی رکن نہیں ہے ایمان کا۔ البتہ دنیا میں اس کو مسلمان سمجھے جانے کے لیے شرط ہے اجرائے احکام کے لیے کہ اس کو مسلمان سمجھا جائے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرے۔ اس سے آگے ہیں اب بالکل جو سینٹر کے ساتھ ہے امام ابو حنیفہ اور ان کے متبعین، ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے۔ ایمان صرف تصدیق اور اقرار کا نام ہے، عمل اس میں شامل اور داخل نہیں ہے۔ البتہ اگر تصدیق ہے لیکن عمل جو ہے ان میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہے، سزا ملے گی، البتہ گناہوں کے بقدر سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائے۔
تو یہ جو دو طبقے بیچ میں آئے محدثین کرام، امام بخاری جن میں کے سب سے بڑے سپوکس مین ہیں، اور ادھر فقہائے اعظام جن کے سب سے بڑے گلے سرسبد وہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئے، صرف یہ ہے کہ تعبیر کا فرق ہے، اور یہ سب مانتے ہیں اہل سنت کے تعبیر کا فرق ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان بالکل لیا ختم نہیں ہوتا، اگرچہ احادیث میں تو بالکل لیا نفی ہے، لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، قیل من یا رسول اللہ، قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے، خدا کی قسم مومن نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تصدیق بالکل ختم نہیں ہوتی، رہتی ہے، کچھ نہ کچھ ایمان رہتا ہے، اس اعتبار سے وہ نفی کلی نہیں ہے۔ یہ جو مختلف مسلک ہیں، اب میں اس میں وہ بات عرض کر رہا ہوں جو اللہ کے فضل و کرم سے آج سے 18 برس قبل ان تمام معاملات کی تعبیر کا ایک نیا انداز ہے جو سامنے آیا، اور میں آج کی تاریخ میں پہلے سے کہیں زیادہ انشراح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ تعبیر صحیح ترین ہے، اور وہ نتیجے کے اعتبار سے امام ابو حنیفہ کی تعبیر اور امام بخاری کی تعبیر دونوں کو جمع کرنے والی ہے، اور اس سے احادیث کے اندر جو انذار کی شدت ہے وہ بھی برقرار رہتی ہے، اور یہ بھی کہ دنیا میں کسی کو کافر نہ قرار دیا جائے، جو امام ابو حنیفہ کے مسلک کا حاصل ہے کہ صرف عمل کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہے، یہ وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے دو ایسپیکٹس سامنے رکھے جائیں۔ ایک ایمان ہے دنیا میں جس کو ایمان سمجھا جائے، جس کی بنا پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھ کر اس کے اوپر جو اجرائے احکام ہے ایک مسلمان کے، وہ سب کے سب اس پر جاری کیے جائیں، اسے حقوق حاصل ہو جائیں ہمارے معاشرے میں، یہ مسلمان ہے۔ اس کا تعلق صرف اقرار باللسان سے، کہنے کو آپ کہہ دیجئے تصدیق و اقرار، لیکن تصدیق قلبی جو ہے وہ دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کے ہاں ہے یا نہیں ہے، لہذا وہ ایک نظری سی شے ہے، صرف کہنے کے درجے میں ہے، دنیا میں کوئی قاضی کوئی مفتی جو ہے دل میں جھانک کر دیکھ نہیں سکتا، لہذا صحیح بات یہ ہے کہ قول اقرار پر فیصلہ ہوگا، اس کا اقرار کیا ہے، اس کا بیان کیا ہے، کہتا کیا ہے۔ کوئی بات وہ کہتا ہے ایسی کہ جو ایمان کے منافی ہے تو تکفیر کر دیجئے، اس لیے کہ نماز کا تارک جو ہے وہ کافر نہیں ہوگا، نماز کا منکر کافر ہو جائے گا۔ لہو آخرہ، تو میں یہ عرض رہا تھا کہ یہ جو تعبیر ہے، ایک ہے وہ ایمان، قانونی ایمان جو معتبر ہے اس دنیا میں، اس میں تصدیق بالقلب سرے سے زیر بحث نہیں آئے گا، اقرار۔ اسی لیے اسلام کو جہاں پر بنی الاسلام علی خمس، وہاں لفظ ایمان نہیں لائے، بلکہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ تصدیق بالقلب جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری تحقیق و تفتیش کا موضوع بن نہیں سکتی، اس پر کوئی حکم ہم لگا نہیں سکتے۔ البتہ آخرت میں جو ایمان معتبر ہوگا اللہ کے ہاں، وہ علیم بذات الصدور ہے، حصل ما فی الصدور ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، وہ وہاں ایمان معتبر ہوگا جو ایمان دلی یقین والا ایمان ہو، اس کی کوانٹٹی علیحدہ ہے، اس کی مقدار بالکل علیحدہ شے ہے۔ کتنا ایمان، ایمان ابو بکر کا اور ایمان ایک دوسرے خود صحابہ میں سے کسی دوسرے صحابی کا فرق ہوگا، ایمان صحابہ کا اور پھر بعد کے لوگوں کا زمین و آسمان کا فرق ہوگا، آج کے لوگوں میں بھی ایمان کے فرق و تفاوت ہوں گے، وہ کوانٹٹی کا مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہی ایمان معتبر ہوگا جو دل کے اندر موجود ہو، تصدیق بالقلب کے ساتھ، اور وہ اللہ جانتا ہے، وہاں اس کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ایمان ہے تو وہ عمل جو ہے اس کا وہ کوئی قابل موزون قابل وزن شے ہوگا، وہ ورنہ کوئی وزن اس کا ہے ہی نہیں، لہذا وہاں فیصلہ ہوگا تصدیق بالقلب کے حوالے سے، اس کے اعتبار سے وہ صحیح ہے، وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اس کے حوالے سے وہ احادیث موجود رہیں گی اپنے اصل پر، لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ یہاں اگر کامل کا لفظ ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو سارا زور ختم ہو گیا حدیث کا، اور میں نے اپنے محاضرات میں کوٹ کیا تھا کہ مولانا منظور احمد نعمانی نے بڑی وضاحت سے ساتھ لکھا ہے کہ اس میں تامن کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کرنا جو ہے وہ بڑی بے ذوقی کی بات ہے،
اور واقعہ ہے کہ میرے نزدیک تو توہین رسالت ہے، گویا کہ حضور کو عربی نہیں آتی تھی کہ وہ اس کو بیان کر سکتے۔ جب آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے مومن، نہیں ہے مومن، نہیں ہے مومن، تو نہیں ہے مومن، لیکن اس کی بنیاد پر دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہم، یہ فیصلہ وہاں ہوگا۔ لہذا آدمی کانپ جائے گا، لرز جائے گا، اندر جھانکنے پر مجبور ہو جائے گا، سوچے گا۔ تو مختلف آیات میں بھی جہاں یہ انداز اختیار کیا گیا قرآن مجید کا، اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے جب آپ وہاں پر کامل ایمان اس کا لفظ ایڈ کر دیں گے، تو کامل ایمان تو کس کا ہوگا؟ لہذا وہ لرزہ کو طاری ہوگا ہی نہیں، رونگٹے کھڑے ہوں گے ہی نہیں، دروں بینی پر انسان آمادہ ہوگا ہی نہیں۔ میں نے بڑے تفصیلی شواہد وہاں پیش کیے تھے معاذرات میں، اس وقت میں صرف اجمالاً عرض کر رہا ہوں۔ صحیح ترین توجیہ یہی ہے کہ ایمان کو ان دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک ایمان قانونی جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اجرائے احکام دنیا میں کسی کا مسلمان سمجھا جانا، اس کا کوئی تعلق تصدیق بالقلب سے نہیں ہے، وہ صرف اقرار باللسان پر مبنی ہوگا۔ ایک ایمان حقیقی جو آخرت میں معتبر ہوگا، اس کا تعلق اصلاً تصدیق بالقلب سے۔ یہ ہے حقیقی ایمان، یہ ہے قانونی ایمان۔ حقیقی ایمان کے درجے میں جب یقین ہوگا تو عمل بھی لازماً اس کے تابع ہوگا، عمل اس کا جز قرار پائے گا۔ الایمان قول و عمل، امام بخاری جو کہہ رہے ہیں وہ اس حقیقی ایمان کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ اور الایمان تصدیق و قول، یا صرف قول اس لیے کہ تصدیق دنیا میں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ ہے یا نہیں، یہ موقف صحیح ہے لیکن قانونی ایمان کے اعتبار سے جس پر دنیا میں فیصلے کیے جائیں۔ یہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور وہ ایمان قانونی سٹیٹس جو ہے وہ نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے۔ ایک مسلمان کے قانونی حقوق دنیا میں ایک سے رہیں گے، متقی ایمان کے حقوق زیادہ نہیں اور فاسق مسلمان کے زیادہ نہیں۔ اگر ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک بڑا متقی ہے، پرہیزگار، تہجد گزار، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان، تو وراثت میں دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ وہ اس کو متقی کو اور تہجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گا حصہ، اور یہ جو فاسق و فاجر ہے اسے کم نہیں ملے گا۔ بلکہ میں تو اس کو آخری درجے تک پہنچانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر بالفرض ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن ابی ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں ان کا حصہ برابر ہوتا۔ کہاں ابو بکر صدیق، کہاں عبداللہ ابن ابی، کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، خاک اور اس میں بھی ہوگا، یہ تو تحت الثری والی بات ہے، سید المنافقین۔ لیکن چونکہ منافق کوئی اینٹی اسلام میں ہے ہی نہیں، کوئی قانونی اس کی حیثیت نہیں، وہ تو مسلم ہے، مسلمان مانا جاتا ہے، اس لیے اس قانونی سطح پر لا یزید ولا ینقص، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اس کا لیگل سٹیٹس بالکل ایک جامد شے ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں، کوئی کمی نہیں۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ امام ابو حنیفہ نے ساری بات کی ہے قانونی اسلام کے بارے میں جس پر اجرائے احکام ہوگا، وہ فقیہ ہے، اس اعتبار سے بات بڑی مناسب ہے کہ انہوں نے لیگل اسپیکٹس کو سامنے رکھا ہے۔ امام بخاری وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کا جو تعلق ہے، جو بات کہہ رہے ہیں، وہ احادیث سے یوں صحیح سمجھیے صحیحہ صریحہ، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، میں نے اس اپنے کتابچے میں یہ احادیث بھی جو اہم ہیں وہ کوٹ کر دی ہے۔ یہ جو ہے تعلق اسلام اور یہ ایمان اور عمل کا، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد جو ہے معاملہ وہ عمل ہی کے، اسی کے اندر سے اس کے کچھ اور مضمرات ہیں جو نمایاں ہو رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر انسان میں شرافت ہے، مروت ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ جو خیر اسے ملا ہے ایمان اور عمل صالح کا، وہ دوسروں کو اس میں شریک نہ کرے۔ اگر اس میں حمیت ہے، غیرت ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ حق جو اس نے قبول کیا اسے وہ پامال دیکھ سکے۔ حق کو غالب، الحق یعلو ولا یعلی علیہ، یہ غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے کہ حق کو آپ غالب کرنے کی کوشش کریں، پامال دیکھ کر تڑپ اٹھیں۔ اور شرافت اور حمیت کا تقاضا ہے، جیسے کہ حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ آپ نے اپنے لیے ایمان، اسلام، ہدایت کی راہ کو اختیار کی ہے، پسند کی ہے، وہ یہ سب کے اندر تقسیم کیجئے، شریک کیجئے، شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ ریلیٹیوز اینڈ دی ہیومینٹی ایٹ لارج، ان کے ساتھ ان کو تقسیم کیجئے۔ تو یہی ہے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کو میں نے تین چیزوں کے حوالے سے بیان کیا۔ ایک تو یہ فزیکل لا ہے، جہاں آگ ہوگی حرارت پھیلے گی۔ اگر واقعی آپ میں ایمان ہے اور عمل صالح حقیقی ہے، دکھاوے کا نہیں ہے، آپ کے وجود سے یہ ایمان اور عمل صالح دوسروں تک بھی پہنچیں گے۔
لامحالہ پہنچیں گے. یہ فزیکل لا ہے, لا آف دی نیچر. برف کی سل یہاں رکھی ہو, اسے ٹھنڈ پہنچے گی ماحول کے اندر. کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور عمل صالح ہو اور حقیقی ہو؟ آگ کی صورت نہ ہو, آگ ہو اور اس سے ماحول میں حرارت سرایت نہ کرے, ناممکن. برف کی سل ہو, وہ کوئی کانچ کا ٹکڑا نہ ہو تو اس سے ٹھنڈ جو ہے, برودت, وہ ماحول میں سرایت نہ کرے, ناممکن. تو یہ فزیکل فینومینن بھی ہے. پھر شرافت اور مروت کا تقاضا ہے کہ آپ نے جو چیز اپنے لیے پسند کی ہے, آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا ہے, اسے لوگوں تک پہنچائیے. اور اس میں الاقرب فالاقرب, جس سے جتنی زیادہ محبت ہے اتنا ہی اس کو اس کی طرف بلانے کی کوشش کریں. قوا انفسکم واہلیکم نارا وانذر عشیرتک الاقربین. الاقرب فالاقرب, الاہم فالاہم. اور یہ کہ اگر غیرت اور حمیت ہے انسان میں تو وہ جو حق کی حمیت اور حق کی غیرت ہے, اسے مغلوب دیکھ کر آدمی پر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جانی چاہیے. اس کا جینا اور مرنا, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, یہ اس کے منطقی تقاضے ہیں. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ اس کے لازمی نتیجے ہیں, اور ان کے مابین ایسا ربط ہے آپس میں منطقی, لازم و ملزوم, لزوم کا معاملہ ہے کہ ان کے مابین جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا, در حقیقت یہ تو سمجھانے کے لیے بات کہہ دی گئی. یہ تو ایک ہی وحدت ہے, ایک ہی آرگینک ہول ہے, ایک ہی حیاتیاتی اکائی ہے, ایک ہی گٹھلی ہے جس میں پورا آم کا درخت موجود ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک نقطہ اس میں اور بیان کر دوں, اور یہ بھی چونکہ کچھ اعتراضات ہیں جس کا کہ اس کے ذریعے سے ازالہ ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ سورۃ العصر میں کامیابی کے کم سے کم لوازم بیان ہوئے تو زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوں گے؟ ایمان بھی آ گیا, عمل صالح بھی آ گیا, تواصی بالحق بھی آ گیا, تواصی بالصبر بھی, اور کیا رہ گیا؟ پھر اونچے مراتب کن کے ہوں گے؟ یہ بھی اصل میں بظاہر احوال ایک بہت اہم اعتراض ہے اور بڑا وقیع جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قول ہے. لیکن غور کیجیے اس میں بات کیا ہے. اسے بھی اصل میں تو وہ جو جدید ریاضی کے سے لوگ واقف ہیں, گراف بنایا جاتا ہے. گراف میں نیچے کچھ ویلیوز ہیں 0, 10, 20, 30, 40. ایک یہ اوپر ویلیوز جاتی ہیں, وہ بھی 0, 10, 20, 30, 40. اس کو اب اس کے حوالے سے سمجھیے. ایک بیس لائن ہے ایمان. ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہے, لیکن صحیح ایمان ہے, حقیقی ایمان ہے. اتنا ہی عمل صالح پیدا ہو جائے گا, اس کو لے جائیے ادھر بیس لائن کے اوپر. اتنا ہی تواصی بالحق بھی ہو جائے گا, موٹی موٹی بات. اتنا ہی تواصی بالصبر بھی ہو جائے گا. اب ایمان کی مقدار بڑھی, اوپر لے جائیے 10 درجے پر ایمان آیا, اتنا ہی عمل صالح بھی بڑھے گا. اگر حقیقی ایمان ہے اتنا ہی تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی بڑھیں گے. مراتب ہیں, بڑے بلند مراتب ہیں. عمل صالح موٹے موٹے احکام شریعت کے, صرف انسان جو فرائض ہیں ادا کر رہا ہے, واجبات ادا کر رہا ہے, حرام سے بچ رہا ہے, موٹی موٹی جو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ عمل صالح جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اصلھا ثابت و فروھا فی السماء, اسی طریقے سے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف, اس کے مراتب ہیں, مراحل ہیں. اسی میں جہاد آ جائے گا, اسی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضری آ جائے گی. تو یہ تمام جو ہے یہ گویا کہ کوانٹٹی کو اوپر بڑھاتے چلے جائیے, ایک توازن کے ساتھ بڑھنا چاہیے. جتنا ایمان ہے اتنا ہی عمل صالح بھی لازم ہے, اتنا ہی تواصی بالحق بھی وہ اس کا لازمی نتیجہ, اتنا ہی تواصی بالصبر بھی لازمی نتیجہ. اگر نہیں ہے, تواصی بالصبر نہیں ہے, تو معلوم ہوا کہ یہ تواصی بالحق بھی بس ایسے ہی تھی, سرسری سی بات تھی, دل سے نکلنے والی بات نہیں تھی. تواصی بالحق نہیں ہے تو معلوم ہوا اپنی نیکی بھی کوئی دھوکے اور شراب ہی کی نیکی ہے, حقیقی نیکی نہیں تھی. اور وہ جو اگر حقیقی نیکی نہیں ہے تو ایمان بھی پھر قول کا ہی ہے, زبان کا ہی ہے, موروثی عقیدہ ہی ہے, حقیقی ایمان نہیں تھا. ادھر سے چلیں ادھر تب بھی, ادھر سے چلیں ادھر تب بھی, یہ بالکل حقیقت جو ہے حقائق قائم رہیں گے. البتہ کوانٹٹی وائز یہ جو ہے معاملہ یہ بڑھے گا, اور یہ سب میں بڑھے گا. درجات بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے. ایمان کی گہرائی کیا آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیا تصور کریں گے اب, کتنا ایمان, جس کے لیے سورہ حدید کے درس میں نے بیان کیا تھا کہ حضور کی حدیث ہے کہ جو نور ملے گا قیامت کے دن لوگوں کو میدان حشر میں, وہ اتنا متفاوت ہوگا کہ کسی کو تو اتنا نور ملے گا کہ اس کی روشنی مدینے سے صنعاء تک پہنچے گی,
عدن تک، یہ صنع یمن کا دارالخلافہ، اور کسی کو اتنا ملے گا کہ صرف اس کے قدموں کے آگے روشنی ہو جائے گی۔ ٹارچ، میں نے مثال دی تھی ٹارچ، وہ بھی بہت کامیاب ہوگا جسے ٹارچ مل گئی، وہ پل صراط پر سے گزر جائے گا اس کی روشنی میں۔ لیکن یہ کہ وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نور، نور ایمان، نور اعمال صالحہ، وہ اتنا ہوگا کہ مدینے سے اس کی روشنی جو ہے وہ صراط تک پہنچ رہی ہوگی۔ یہ کوانٹٹی ہے، وہ ہے کوالٹی۔ اگر تولہ بھر ایمان حقیقی ہے، اتنا ہی عمل بھی حقیقتاً درست ہو جانا چاہیے، اتنی ہی حق بات کہنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو جانی چاہیے، اتنا ہی صبر کرنے کا مادہ بھی پیدا ہو جانا چاہیے۔ یہ لازم و ملزوم۔ البتہ ایمان بڑھے گا، یہ چیزیں بھی بڑھیں گی، ایمان اور بڑھے گا، یہ اور بڑھیں گی۔ یہ درجات بالکل علیحدہ شے ہیں، لیکن بیس لائن ہے یہ انسان کی کامیابی کے لوازم ہے ناگزیر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب سورۃ العصر کے ضمن میں تو صرف ایک بات مجھے اور عرض کرنی ہے، وہ ذرا کچھ تلخ بھی ہے بعض پہلوؤں سے، بعض حضرات کو شاید ناگوار بھی گزرے، لیکن میں تو جیسا کہ اس درس کے سلسلے میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ اب میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میرے دل میں ہے اور جو بھی بات میرے سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ حضرات تک پہنچا دوں۔ اب کہاں یہ درس کا سلسلہ اگر دوبارہ شروع ہو بھی گیا تو کہاں امید کر سکتا ہوں میں کہ میں پھر اس طرح یہاں پہنچ سکوں گا۔ غالباً یہ 20 سال میں ہم یہ شروع سے درس جو ہمارا تسلسل سے چل رہا ہے وہ اب کہیں 20 سال میں جا کر پہنچے ہیں یہاں۔ اس اعتبار سے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اور وہ در حقیقت مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد مولانا امین حسن اصلاحی کے حوالے سے۔ وہ اس اعتبار سے کہ مولانا فراہی کا یہ کمال ہے، اور میرا جو میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس وقت بہت متاثر ہوا تھا اور سورۃ العصر کی عظمت جو ہے وہ مجھ پر منکشف ہو گئی تھی ارلی 50s میں مولانا فراہی کی تفسیر سورۃ العصر پڑھ کر۔ انہوں نے یہاں تک بات پہنچائی ہے تواصی بالحق و تواصی بالصبر میں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ نظام خلافت قائم کیا جائے، وجوب قیام خلافت، اس لیے کہ خلافت کا ادارہ ہے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے کما حقہ اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا لزوم یہ در حقیقت وجوب قیام خلافت پر منتہی ہوتا ہے، اور اس میں یہاں تک بھی بات کہہ گئے، اور چونکہ خلافت کا قیام امارت پر اس کا دار و مدار ہے لہذا اطاعت امیر بھی لازم ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ حقائق اگرچہ بظاہر بہت دور کی باتیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ عصر اور دہر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے، اس میں جو کچھ مضمر تھا، کیونکہ قرآن مجید کی وہ تشریح جس انداز میں کرتے تھے القرآن یفسر بعضہ بعضا، اس حوالے سے ان کے سامنے لفظ دہر بھی آ گیا اور لفظ عصر بھی آ گیا، دونوں کا تقابل آ گیا۔ ابھی آئنسٹائن کا فلسفہ تو انہیں تو خیر کیا معلوم ہوتا، وہ سائنس کے طالب علم تھے ہی نہیں، وہ تو علامہ اقبال تک کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس زمانے میں، لیکن یہ کہ اس سے جو کچھ بھی آگے گرہیں کھلی ہیں اور علم انسانی جو ہے جو آگے بڑھا ہے، اس سے ہمارے لیے علم کی اور معرفت کے نئے راستے کشادہ ہو گئے۔ اسی طرح کی بات یہ وجوب خلافت کا ادارہ قائم کرنا لازم ہے، مسلمانوں کے ذمے ہے۔ وہ اگر اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا چاہتے ہیں تو ان کا فرض عین ہے کہ خلافت کا ادارہ قائم کریں، اور اس کے لیے لازم ہے جماعتی جد و جہد، تو اطاعت امیر کا ہونا لازم۔ یہ تمام منطقی نتائج مولانا فراہی نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے لزوم سے نکالے۔ اب اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا فراہی کا انتقال سن 30 میں ہو گیا ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ان کی سن 20-22 کی لکھی ہوئی تحریریں ہوں گی، آج سے کوئی 70 برس قبل کی۔ مولانا اصلاحی ان کے شاگرد رشید، اور ان کا بھی فکر جب وہ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں یہی فکر لے کر آئے تھے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ مولانا مودودی نے اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا حکومت الہیہ کے لفظ سے۔ مولانا اصلاحی نے جو مضامین لکھے جو 40s میں چھپے ہیں، یہ ایک زمانے میں، یہ کوئی 46-45 کا زمانہ ہے کہ اشارات جو ترجمان القرآن میں مولانا مودودی کے جو اداریے ہوتے تھے وہ ان کی بجائے مولانا اصلاحی صاحب کے مضامین چھپے، جو اب یہ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار نامی کتاب کی صورت میں یہ جمع کر کے شائع کیے گئے۔ یہ شائع ہو گئے تھے جماعت اسلامی کے زمانے ہی میں، یہ 50s میں شائع ہو گئی تھی کتاب، پھر میں نے اسے شائع کیا، آؤٹ آف پرنٹ تھی، پھر میں نے جب دارالاشاعت الاسلامیہ قائم کیا ہے تو مولانا اصلاحی کی سب سے پہلے جو کتاب شائع کی میں نے وہ یہی، اس لیے کہ مجھے اس سے بہت
محبت ہے، گہرا انس ہے، میں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ مولانا اصلاحی نے حکومت الہیہ کی بجائے دو اصطلاحیں جماعت اسلامی میں انٹروڈیوس کی، ایک اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کیونکہ یہ قرآن کے طالب علم تھے، اس کے حوالے سے حکومت الہیہ قرآن کی اصطلاح نہیں ہے۔ دوسری اصطلاح ہے وجوب قیام خلافت، خلافت کا نظام قائم کرنا مسلمانوں پر لازم ہے، چونکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا کتاب و سنت کی اصطلاح ہے۔ اور جب مولانا نے یہ کتاب لکھی ہے تو اب میں آپ کو اس کا ایک اقتباس سنا رہا ہوں کہ کس درجے ان کے اندر اس معاملے کے اندر مثبت شدت موجود تھی۔ یہ ان کا ایک چیپٹر جو ہے، پہلے جو اس کا ایڈیشن چھپا تھا اس میں پہلا چیپٹر یہی تھا، بعد میں اس سے پہلے لے آئے ہیں ایک اور تمہیدی چیپٹر، یہ دوسرا چیپٹر ہے۔ تبلیغ کس لیے، کیا وجہ ہے، تبلیغ کا جذبہ محرکہ کیا ہونا چاہیے، کیوں تبلیغ کریں، اس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پورے چیپٹر کو سمرائز کیا ہے، کنکلوڈ کیا ہے، اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت کے سپرد فرمایا، تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ بالکل مبرہن بات ہے، واضح بات ہے، حضور پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، تبلیغ کرنا پوری نوع انسانی کے ذمے آپ کی ذمہ داری ہے کی طرف، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا سن 11 ہجری میں، تو اس کے بعد کون کرے گا؟ ابھی تو یہ تبلیغ کا حق صرف اہل عرب تک ادا ہوا تھا، یا آپ نے کچھ خطوط لکھے تھے، نامہ ہے مبارک، وہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایرانیوں پر تبلیغ کا حق ادا ہو گیا، حجت قائم ہو گئی، لیکن یہ کام امت کے سپرد کیا گیا تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے، بے خوف لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت آئی ہو تو جان دے کر کی جائے۔ کتنے عمدہ الفاظ ہیں، بہت جامع، بہت ہی زوردار۔ جیم، اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ امن و امان، اگر حکومت قائم ہے تو پولیس ہے، نظام ہے، اگر یہ انارکی ہو جائے تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اور جو اجتماعی نظام ہے اس کی وجہ سے عام شہری بہت سی ذمہ داریوں سے انڈیویجولی بری ہو جاتی ہے۔ خلافت کا ادارہ قائم ہے، اس کے ذمہ ہے اب دین کی تبلیغ اور اتمام حجت پوری دنیا کے سامنے۔ اب یہ جتنے بھی عوام ہیں، جتنے شہری ہیں، وہ اس میں تعاون کریں گے، مدد کریں گے، ان کے لیے یہ فرض کفایہ کے درجے میں رہ جائے گا، فرض عین نہیں رہے گا۔ لیکن اب دیکھیے اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارے کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں، اور اگر مسلمان ان میں سے کوئی بات نہ کریں تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے مجرم ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا وبال اپنے سر نہ لیں گے بلکہ خلق کی گمراہی کا وبال بھی ان کے سر آئے۔ اس میں جو آپ نے زور دیکھا اور جو شد و مد، لیکن افسوس یہ ہے یہ اس دور کی تحریر ہے جبکہ مولانا اصلاحی ابھی خود بھی جوان تھے، 40s میں تھے۔ نمبر 2، ایک فعال انقلابی تحریک دعوت دین کے لیے اور اقامت دین کے لیے قائم ہونے والی تحریک میں شامل تھے، شریک تھے۔ اس وقت ان کا زور جتنا تھا وہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن اب میں نے نوٹ کیا اور اسی لیے خاص طور پر آج آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے اب جو دیکھا تدبر قرآن میں سورۃ العصر کی تفسیر کو، تو پوری تفسیر انہوں نے نقل کی ہے مولانا فراہی کی، لیکن اس نقطے کا ذکر تک نہیں، حالانکہ ان کے استاد، ان کے امام پوری تفسیر
ایمان کی ڈیفینیشن وہیں سے نقل کر رہے ہیں، عمل صالح کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں، تواسی کا مفہوم وہیں سے نقل کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں پوری کی پوری تفسیر جو ہے انہوں نے مولانا فراہی کی تفسیر ہی کو نقل کر دیا تدبر قرآن میں، لیکن نہیں ذکر کیا تو اس کا کہ جو اہم ترین نقطہ تھا، جو مولانا فراہی جہاں تک پہنچا گئے بات کو، اور اس وقت پہنچا گئے 20s میں پہنچا گئے، 37 میں تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس وقت تک جب تک کہ خود ان کے اندر ایک عزیمت تھی، ایک حرکت تھی، ایک ارادہ تھا، خود ایک متحرک تحریک کے ساتھ تھے، ان کا فکر بھی جواں تھا اور وہ وہاں تک پہنچا ہوا تھا، اور اس کے لیے شد و مد بھی موجود ہے کہ جب تک یہ خلافت کا ادارہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک گویا کہ پوری امت مسلمہ مجرم ہے اگر وہ اس ادارے کو قائم نہیں کر رہے۔ لہذا ہماری تمام جو ذمہ داریاں ہیں، بلکہ اس کے بعد کے الفاظ تو اس سے بھی زیادہ زوردار ہیں، وہ میں آپ کو بتانے بھول گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کی اصل محرک در حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا ہے، اور اس میں جو چیز بطور مطمع نظر اس وقت پیش نظر رکھنی ہے وہ یہ کہ وہ نظام دعوت خیر پھر وجود میں آ جائے جو خلق کو اللہ کے دین کی راہ بتا سکے اور دنیا پر اتمام حجت کر سکے۔ جب تک یہ چیز دنیا میں موجود نہیں ہے، ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد یہی ہے کہ اس کو وجود میں لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اسی کے لیے ہر مسلمان کو سونا اور جاگنا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے، اسی کے لیے مرنا اور جینا چاہیے۔ اس کے بغیر مسلمانوں کی زندگی خدا کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اور اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ سورہ عصر کی تفسیر میں اس نقطے کا کوئی حوالہ نہیں، کوئی تذکرہ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے دو اسباب اس کے جو میرے سامنے آئے۔ ایک تو عام سبب بھی ہے، قرآن مجید نے اصول کلیہ بیان کیا ہے، اصول کلی وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ۔ اب وہ 80s کے بھی آخری حصے میں پہنچے ہوئے، جب یہ تفسیر لکھی ہے تو یہ 76 برس کے تھے جب سورۃ العصر کی تفسیر لکھی۔ معلوم ہوا کہ وہ بڑھاپے کے ساتھ ہی انسان کے فکر پر بھی کوئی اضمحلال آ سکتا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے ساری کی ساری مولانا فراہی کی تفسیر سے ماخوذ، پھر یہ نقطہ کیوں نہیں لکھا؟ یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے، اور اس کا جواب صرف ایک ہے، علامہ اقبال نے اسے خوب بیان کیا ہے، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ انسان میں جب مایوسی آتی ہے، مایوسی کی وجہ سے تعطل آ جاتا ہے، خود کچھ نہیں کر پاتا، کچھ کرنے کی ہمت نہیں پاتا، اس بات کو بھی اب وہ بیان کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کے اندر اپنے تصورات کے اندر بھی ترمیم کر لیتا ہے۔ آج ان کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، بعض لوگ جو ان کے نمائندے ہونے کے مدعی ہیں، اقامت دین کوئی فرض نہیں ہے، یہ خامخواہ ڈھکوسلا بنا لیا گیا ہے، جماعت قائم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ خامخواہ ہی بس پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا درس و تدریس۔ یہ ساری چیزیں آج در حقیقت نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ جب انسان پر مایوسی بددلی، جماعت سے علیحدہ ہو کر کوشش کی انہوں نے کہ کوئی جماعت بنا لیں، نہیں بنا سکے، لیکن یہ کہ انگور کھٹے ہیں یہ مان لینا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہماری کمزوری ہے، ہماری کم ہمتی ہے، بلکہ انگوروں کو کھٹا کہنا آسان ہے نہیں۔ یہ خامخواہ کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا، یہ خامخواہ فطور ذہنی ہے، یہ اقامت دین کی فرضیت